السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت بہت کم ہے، بہت مقصد بیان کرنا ہے۔ میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہنچے، بڑی بڑی ہستیاں ہیں، میں ان کے سامنے کیا بولوں، لیکن بولنے سے بھی میری ہمت بڑھے گی، اس لیے بول رہا ہوں۔ تمہید ختم کرتے ہوئے بات یہ کہوں گا کہ محترم دوستو، مولانا نسیم صاحب مفتاحی نہ آنے کی وجہ سے حضرت نے کہا کہ ان کا عنوان تھا کہ مراٹھواڑہ میں مولانا کی خدمات، تو میں اس بات کا گواہ ہوں بذات خود کہ مولانا کہتے تھے بیٹے، مولانا نے مجھے کئی مرتبہ کہا کہ اجنٹے کے پہاڑ سے اوپر جو چڑھا تو تم نے جتنے زیادہ گاؤں بتائے کسی نے نہیں بتایا، یہاں بیٹھ کر بول رہا ہوں۔ اور انہوں نے جو خدمت کی مراٹھواڑہ کی، تو سب سے پہلے ہمارے پہاڑ کے نیچے نمبایتی ہے، اس کے اوپر نانے گاؤں ہے، اس کے اوپر انوا ہے، اس کے اوپر سلوڑ ہے، اس کے بعد احمد نگر ہے، پاتری ہے، اور کئی مدارس ہے، اور مساجد 7,000 سے کم مولانا نے نہیں بنائے۔ میں پرسوں مولانا حذیفہ کو ملنے کو گیا تو مولانا نے الحمدللہ کئی لوگوں سے ملاقات کے لیے، ہم جب بیٹھے مہمان خانے میں تو کشمیر کے لوگ یعنی اوپر کے، اور نیچے تمل ناڈو کے لوگ، اور بیچ میں سلوڑ کا میں بھی تھا، تو سبوں سے مولانا ملے اور مجھے خاص طور پہ آدھا گھنٹہ کم سے کم قریب بلایا، بٹھایا، اور مقصد یہ تھا میرا بولنے کا کہ مولانا کی خاندان، مولانا کا ونش، مولانا کی وارث لوگ یہاں موجود ہے۔ میں نے ان سے اکیلے میں بھی کہا اور اب سب کے سامنے میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جو مولانا پیدا ہوئے تھے، صدیوں میں۔ اور میرا دل بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستان میں 3-4 خاندان ایسے جنہوں نے پورے ہندوستان کو دین کا علم سے نوازا، دین کا علم زیادہ کرا۔ ایک سب سے پہلے مولانا قاسم نانوتی، اس کے بعد مولانا حسین احمد مدنی، اور اس کے بعد مولانا غلام محمد صاحب وستانوی۔ ان کا نام ہی غلام محمد تھا، تو انہوں نے محمد کی، خدا کی قسم، ایسی غلامی کی کہ کل قیامت ہر آدمی ان کو رشک کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اور میں یہ کہوں گا کہ یہ تعزیتی پروگرام یہ تو ہمارے سیدھے میری بھاشا میں چپ چپ کے تھوڑی دیر کے ہیں، لیکن ان کے خاندان والوں سے میری گزارش ہے کہ وہ سوانح غلام محمد وستانوی، سوانح عمری لکھیں، جس میں جیسے علماء کرام، مولانا عبدالشکور صاحب، مولانا صابر صاحب، اور مولانا بنیامین صاحب، مولانا فاروق صاحب، مولانا موسیٰ صاحب، ایسے لوگوں کے ساتھ جو مولانا کے ساتھ رہے اور ان کے واقعات ایسے ہوئے، وہ اس میں جمع کرائے، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کے سوانح پڑھے گی اور ان کو جانے گی۔ اور میں یعنی زیادہ نہیں بولوں گا، میں نے مولانا بنیامین صاحب سے کہا، اور مجھے ایک بات معلوم پڑی وہاں جانے کے بعد، عقل ہوا کہ مولانا کا انتقال ہوا، اور انتقال کے بعد وہ یہ حدیث یاد آئی جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور اس کے آگے کیا کہا کہ وہ کچھ مال نہیں چھوڑتے، علم چھوڑتے ہیں۔ تو مولانا کے بعد بارے میں معلوم پڑا کہ مولانا کا نہ کوئی پلاٹ، نہ کوئی گھر، نہ کوئی پیسہ، کچھ نہیں چھوڑا، علم اتنا چھوڑ دیا کہ قیامت تک لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ میرے محترم دوستو، مولانا نے 2-3 منٹ بولے، 2 منٹ کی بات بول کر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اپنے علاقے کے مہاراشٹر میں بمبئی ایک علاقہ ہے، اور بمبئی میں ماہیم ایک علاقہ ہے، میں ہمیشہ جاتے رہتا ہوں، ہفتے میں ایک بار میرا دورہ ہوتے رہتا۔ تو ماہیم میں ایک مخدوم علی شاہ بابا، ان کا نام، ان کے بارے میں میں نے ایک کتاب پڑھا، اس میں بڑا تعجب لگا مجھے کہ ان کے والدہ یہ یتیم ہو گئے، انہوں نے چاہا کہ میں بغداد میں جانا چاہتا ہوں، کوئی اولاد نہیں تھی، اکیلے تھے اور ایک بھائی تھا، کوئی چچا تایا نہیں، کوئی سہارا نہیں، یتیم تھے۔ انہوں نے اپنی ماں سے اصرار کیا کہ امی میں بغداد جانا چاہتا ہوں۔ اب بغداد جانے کے لیے بہت اصرار کیا، تو انہوں نے بولے بیٹا جا نہیں سکتا تو، کیونکہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے نہیں، ٹوٹل 80 درہم ہے، 80 دینار ہے، وہ اتنا پیسہ میں بس 40 تیرے بھائی کے 40 تیرے ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ماہیم کی جو ماہیم ہے نا، سمندر کے علاقے میں ہے، جا کر کے بھی دیکھ لینا، تو ماہیم کے علاقے میں وہ سمندر کے کنارے روزانہ 3-4 دن گھومتے، غم افسوس میں پھرتے رہے۔ اس کے بعد ان کو ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا کہ بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ میری ماں اکیلی ہے، اور ماں کہہ رہی کہ بیٹا تو یا تو علم حاصل کرنے چل جا یا پھر مجھے چھوڑ دے۔ تو میں نے سوچا کہ کیا کروں، تو بولے بیٹا تو غم مت کر، میں تجھے روز پڑھایا کروں گا، صبح آ جایا کر سمندر کے کنارے، روز صبح جا رہے اور 10 بجے واپس آ رہے۔ ایک دن ماں نے کہا کہ بھئی اتنی دیر کیوں، کہاں جاتا ہے؟ تو انہوں نے حضرت نے بولے تھے کہ بیٹا یہ کس سے ذکر نہیں کرنا، اگر ذکر کرا تو میں آنا بند کر دوں گا۔ تو ماہم یعنی مخدوم علی شاہ بابا جو ہے وہاں گئے اور ان سے پڑھتے رہے،
اور ایک دن ماں نے پوچھا بتا کہاں سے آتا ہے تو نہیں بتایا. نہیں بتائیں گے تو وہ آئیں گے نہیں, اور نہیں بتاؤں گا تو ماں ناراض ہو جائیں گے. تو انہوں نے سوچا کہ ماں کو خوش کرنا ہی زندگی کا مقصد ہے, وہ آئے نہ آئے. تو انہوں نے بتا دیا کہ میرے ایک بزرگ ہے وہ آ کے مجھے پڑھاتے ہیں. تو ماں نے کہا ٹھیک ہے جایا کر. اب گئے, ایک دن گئے نہیں آئے, دوسرے دن گئے نہیں آئے, تیسرے دن گئے نہیں آئے, رو رہے. چوتھے دن جب گئے تو وہ نظر آئے, وہ خوش ہو گئے. کہا بیٹے مجھے اللہ نے بھیجا ہے, میں خضر ہوں. کیا کہا انہوں نے؟ میں خضر علیہ السلام, اور مجھے اللہ نے بھیجا, تو آ جا میرے گلے لگ جا. جتنا علم ہے قرآنی علم, الہامی علم میں تجھے دے رہا ہوں, اللہ نے مجھے بھیجا. اور سینے سے لگایا, اور انہوں نے وہ ان کے سینے سے لگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورا الہامی علم ان کو عطا فرمایا. اور آج کی تاریخ میں مصر میں, مدینے میں, مکہ میں, پوری دنیا میں تفسیر ماہی میں قرآن کی تفسیر اور کئی کتابیں انہوں نے لکھی اور آج وہ پڑھائی جا رہی. اور میں نے مولانا غلام محمد صاحب کے فرزند مولانا حذیفہ سے کہا کہ بیٹے اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ پورا علم جیسے خضر نے ان کو دیا تھا, اللہ تعالیٰ ویسا علم تم کو عطا فرمائے. کہا حضرت تفسیر ماہی میں پڑھتا ہوں اور ہمارے کتاب خانے میں وہ موجود ہے. اللہ کرے کہ ہم جو ہے مولانا غلام محمد صاحب کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کریں, اور میری دعا ہے کہ ان کے اولاد اور ان کے وارث جو انہوں نے ایک کاج چھوڑا ہے بہت بڑا مدارس کا, اس کو قائم کرے, اس پر عمل کرتے رہے. اللہ ان کی باتوں پر ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقع الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. قابل صد احترام علماء کرام, حفاظ اعظام, ائمہ اعظام, بطور خاص بستانوی خاندان کے اور حضرت مولانا بستانوی رحمت اللہ علیہ کے خاندان کے ہم سب کے بڑے حضرت مولانا فاروق صاحب بستانوی دامت برکاتہم العالیہ, حضرت مولانا محمد موسیٰ صاحب بستانوی دامت برکاتہم العالیہ, حضرت مولانا بنیامین صاحب دامت برکاتہم العالیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ اختر صاحب نے عنوان دیا جس کے لیے 2 گھنٹے بھی کافی نہیں ہے, اور وہ بھی حضرت مولانا غلام محمد بستانوی رحمت اللہ علیہ کا جو ارے بھائی بیٹھ جاؤ, یہ زندگی میں یہ جو بول سنیں گے آپ ہمارے اکابر علماء سے کبھی نہیں کی. وہ ذات, میں تو صاف الفاظ میں یہ کہہ دوں کہ حضرت اس دور کے مجدد لوگ بلی بولیں گے, سب کچھ بولیں گے, الگ شکل ہے, لیکن بغیر تمہید کے, کیونکہ 5 منٹ میں بات پوری کرنا ہے, 1-2 منٹ بڑھ گئے تو مولانا معاف کر دینا, سمجھے کیا, اور کوئی روکے گا بھی نہیں مجھے, اور میں رکوں گا بھی نہیں, کیونکہ مائک میرے ہاتھ میں ہے. میں اس لیے کہ تھوڑی سی میں نے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ مراقبے میں بیٹھے ہیں, اس لیے تھوڑا آپ کو جگانے کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کئی بادشاہ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی. وہ بھی دور آیا مغلیہ دور جنہوں نے 800 سال حکومت کی, لیکن ایک ایسے بندے نے جو ایک عالم تھا, دیہات کا رہنے والا, لیکن موسیٰ صاحب نے وہ خواب بیان کر کے ہمارے سارے شکوک کو اور شبہات کو دور کر دیا. حضرت مولانا بستانوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو کام کیا, کیونکہ آئندہ کی پیشن گوئی میں نہیں کر سکتا, آج تک کسی تاریخ میں کسی انسان نے نہیں کیا, لیکن یہ مسلمان
یہ ایسی قوم ہے کہ مرنے کے بعد یاد کرتی ہے. زندگی میں بہت لوگ اعتراض کرنے والے ملیں گے. ابھی مولانا صابر صاحب کا موضوع تھا. جہاں تک میرے علم میں بات آئی ہے کہ حضرت نے 7,000 مساجد بنائی ہے. 35,000 اس کے مینارے ہوں گے اور جن میں 5 وقت اذان ہوتی ہے. 35,000 مرتبہ خدا کا منادی آپ کی بنائی مساجد کے میناروں سے آواز لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. حضرت کے ساتھ مجھے بھی 10 سال رہنے کا موقع ملا. لوگوں نے ظاہر دیکھا، لوگوں نے دن دیکھا، ہم نے حضرت کی راتیں دیکھی. سب سے آخر میں سو رہے ہیں، سب سے پہلے اٹھ رہے ہیں. جب آنکھ کھلتی مصلی پر. جس مدرسے میں گئے، جس گاؤں میں گئے، دن نکلنے کے بعد فجر کے بعد ذکر کی مجالس. میں عینی شاہد ہوں کہ حضرت نے جہاں خادم المساجد، خادم المدارس، خادم القرآن، خادم المکاتب، خادم المسابقہ ہے، وہی خاتم الیتامہ بھی ہے، خادم الغرباء بھی ہے، خاتم البیواں بھی ہے. کتنے بچے یتیم ہیں. آج ذرا جامعہ کی شاخوں میں اور جامعہ کا حساب لگا لو کہ کتنے یتیم بچے اس پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں نے اپنے آنکھوں سے نہیں، اپنے ہاتھوں سے وہ مرد مجاہد کو دیکھا جس کی جیب میں 5 پیسے نہیں اور صبح سے شام تک لاکھوں کا اللہ کے نام پہ خرچ ہو رہا ہے. مساجد والوں کو، مدارس والوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو. کون سا ایسے دیکھا آپ نے؟ کسی کو نہیں دیکھا ہوگا. لیکن اللہ نے یہ صفت اور یہ کام حضرت سے لیا ہے. بہت لمبی بات نہیں، کیونکہ حضرت کی تعریف اور حضرت کی اگر باتیں بیان کی جائے، خدا کے واسطے مجھے اشارہ نہیں کرنا. میں 2 منٹ لوں گا، زیادہ میں نے پہلے مانگ کے لیا، کیونکہ یہ موضوع ہے اور یہ وہ ذات جس کو ہم کبھی نہیں دیکھیں گے، جو ہم کو کبھی نہیں دکھے گی، لیکن سب کی آنکھوں میں، سب کے دلوں میں جب تک ہم سب زندہ ہے، خدا پاک کی قسم آنکھ بند کرو گے تب بھی مولانا نظر آئے گا. خدا جس سے محبت کرتا ہے. ایک بات بیان کر کے ختم کر دوں گا میں بات کو. حدیث کے الفاظ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو عرش کے فرشتوں سے کہتا ہے، اے فرشتوں، فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. اور نیچے اعلان کرو. یہ اعلان ہوتے ہوتے آسمان دنیا پر ہوتا ہے، اور یہ آسمان جو ہماری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، وہاں کے فرشتے پوری دنیا میں، پوری انسانیت میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ محبت کرتا ہے، ہم بھی محبت کرتے ہیں اور تم بھی محبت کرو. کیا خدا پاک کی قسم ہم سب اللہ کے گھر میں بیٹھے، کسی اللہ کے بندے نے کبھی دیکھا ایسا شخص کہ جس کو دیکھنے کے لیے لوگ کہیں بھی چلے جاؤ، شہر میں جاؤ، دیہات میں جاؤ، گلی سے گزرو، ہر جگہ پر ہزاروں کا مجموعہ، ہر مدرسے میں، ہر جگہ پر جہاں بھی آپ کی بات ہوتی، وہاں مساجد والے، مدارس والے، بیوائے اور سب سے بڑی بیمار لوگ. ایسا کون سا خیراتی شعبہ تھا کہ جس میں آپ نے کام نہ کیا ہو؟ اللہ ہم سب کی طرف سے نہیں، پورے عالم کے مسلمانوں بلکہ انسانیت کی طرف سے اللہ حضرت والا کو اجر عظیم عطا فرمائے. آپ کی قبر اثر کو جنت کا گھر اور جنت کا نمونہ، جنت کی کھڑکیاں دروازے ان کے لیے کھول دے، اور آخرت میں اللہ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور یہ حضرت کے خاندان کے جو لوگ بیٹھے ہیں، اسی کے ساتھ میرے بہت بڑے بزرگ حافظ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں امبر سے جب بمبئی چلا گیا اور بمبئی سے اورنگ آباد آیا، جب بھی حضرت تشریف لاتے مولانا عبد الرحمان صاحب اور مولانا نعیم کو عبد الشکور کو فون لگاؤ، ان کی دعائیں
میرے پاس کچھ نہیں ہے. حضرت کی دعائیں تھی بس حافظ صاحب کی, اور حضرت نے, میں وہاں سے نکل بھی گیا لیکن حضرت کی خدمت میں برابر پہنچتے رہا تھا. میں آپ تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھو یہ تعزیتی نشست کا مقصد کیا ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے. میری آپ تمام بھائی سے درخواست ہے کہ بڑے بڑے اللہ والے, بڑے بڑے مال و دولت والے, بڑی بڑی حکومت والے سب ختم ہو گئے, اور ایک ہی چیز ہے دنیا کے اندر جس کا آج تک کسی نے انکار نہیں کیا, وہ ہے موت. اس کی تفصیل بیان کروں گا, بہت لمبی ہو جائے گی. مجھے بھی اور آپ کو بھی جانا ہے. ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ میرے بھائیوں آج یہ گئے, کل مجھے بھی جانا ہے. کل کیا میرے اعمال, میرے اخلاق, میرا کردار, میرا کوئی ایسا کام زندگی میں ہے کہ مرنے کے بعد لوگ میری تعزیت کریں گے؟ دو قسم کے لوگ مرتے ہیں. کسی کے مرنے پر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی مرنے پر خوش ہوتا ہے, 4 سال مر گئے بولے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر انسان کو غم ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. اور حضرت کی موت اور حضرت کا انتقال پورے عالم کے لیے, ہندوستان کے لیے نہیں, پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے خصوصاً اور سب کے لیے عموماً, یہ ہمارے لیے ایک بڑی دکھ کی, تکلیف کی اور ہماری نقصان کی بات ہے. فرمائے گئے عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے. بس ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو خوب اجر عظیم عطا کرے, اور اس خاندان پر کو اللہ تعالیٰ یہ جو علم کی شعائیں اور علم کے بڑے بڑے سوتے حضرت جو علی, یہ مدارس, یہ قیامت تک لوگ مولانا کو یاد کریں. کوئی یاد کرے نہ یاد کرے, یہ چلو دیوار حضرت کے لیے اور مساجد کا, مدارس کا ایک ایک ذرہ ذرہ حضرت کے لیے دعا کر رہا ہوگا, انشاءاللہ کرے گا. بس ایک چیز یاد رکھ لو, وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے, وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے, ساتھ چلنا ہے تو چل, میں تو چلا جاؤں گا. یہ ہماری زندگی بہت جلد ختم ہونے والی ہے. کچھ کر لو اور کچھ عبرت حاصل کر کے اپنے آپ کو بنانے کی کم سے کم اتنی تو کوشش کر لو کہ کل خدا کے سامنے اور نبی کے سامنے ہم اعلان کر سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی امت تھی. کریں گے بھائی سب؟